السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کہ نماز کے اندر کنسنٹریشن، خشوع و خضوع کو کیسے ڈیولپ کیا جائے اس کے بارے میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو نماز میں خیال کا آنا یہ ایک نارمل بات ہے، یہ ایک نارمل چیز ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور اس پر یہ جو آپ کو احساس ہے کہ یہ ختم ہو جائے اور نماز میں اور زیادہ دل لگے، یہ بڑی مبارکباد چیز ہے کہ آپ کو یہ احساس اللہ نے دیا۔ پہلے وضو کرتے ہیں، پہلے وہاں پر بیٹھتے ہیں، تو یہ تو بہت ایک اچھا سٹیپ ہے جو آپ آلریڈی ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ سٹیپ 2 میں آپ یہ سمجھیں کہ جو نماز ہے یہ ہے کیا، کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اللہ تعالیٰ نے بلایا اور یہ نماز کا تحفہ دیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی، تو اب ہم ایک عام مسلمان، ایک عام ایمان والا، اسے تو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلانے کی سعادت نہیں دی، لیکن اس کی جگہ ان لیو آف دیٹ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا پوری امت کو۔ اس کا الٹرنیٹو کے طور پہ دیا کہ اب ہر بندہ تو آسمان پہ جا کے ملاقات نہیں کر سکتا، تو وہ زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ 1 to 1 ملاقات ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اس میں جتنے صیغے استعمال ہوئے ہیں اگر آپ نماز کا ترجمے پر غور کریں تو وہ سارے سیکنڈ پرسن کے ہیں، جیسے آئی اور وی کا صیغہ انگریزی میں فرسٹ پرسن ہوتا ہے، ہی، شی، اٹ اور دے کا صیغہ انگریزی میں تھرڈ پرسن ہوتا ہے، اور یو کا صیغہ جو ہے وہ انگریزی میں سیکنڈ پرسن ہوتا ہے، مخاطب کا صیغہ۔ تو جو نماز میں صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ سیکنڈ پرسن کے صیغے ہیں، اور سیکنڈ پرسن کا صیغہ تب استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی بندہ، کوئی ذات آپ کے سامنے ہو۔ تو جب آپ نماز کے ترجمے پر غور کریں تو اس میں سارے مخاطب کے صیغے ہیں۔ سبحانک اللہم، اللہ آپ پاک ہیں، یہ کا جو ہے نا کاف، جزاک اللہ، یہ جو کاف ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے عربی میں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ان سب میں یہ جو کاف کا صیغہ ہے یہ مخاطب کا صیغہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم مخاطب ہوتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4، صرف یہ ون وے کنورسیشن نہیں ہے، صرف ہم ہی بات نہیں کرتے، بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ حمیدنی ربی۔ اسی طرح جب آپ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ مالک یوم الدین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ تو ان 4 صیغوں کے بعد اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ تو جب آپ نماز نیت کریں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے سمجھیں میری اور اللہ کی کال مل گئی ہے۔ تو مخاطب کے صیغے جب آپ استعمال کریں تو آپ سمجھیں کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، اور جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو اس کے بعد ویٹ کریں، انتظار کریں اور محسوس کریں کہ ابھی میرا اللہ مجھے جواب دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اسی طرح الرحمن الرحیم کے بعد ویٹ کریں، اللہ کے جواب کو محسوس کریں۔ اسی طرح مالک یوم الدین، اور یہ چیزیں احادیث میں ملتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ اس کے اوپر الفاظ پر غور کریں کہ سبحان ربی، کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں۔ ربی پر ذرا سا فوکس کریں کہ آپ کو پتا ہو کہ ربی میں کتنی اپنائیت ہے، کہ ساری کائنات کے بادشاہ کو آپ کہہ رہے ہیں ربی، کہ اللہ آپ میرے رب ہیں، اور پھر آپ آگے کہتے ہیں العظیم، ساری کائنات کے سب سے زیادہ عظمت والے ہیں۔ تو جب اس طرح ہر ربی پر آپ اپنائیت فیل کریں گے، اپنے دل سے ایک محبت محسوس کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کہیں گے کہ سبحان ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں اور آپ العظیم ہیں۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ میں سبحان ربی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، اور الاعلیٰ ساری کائنات سے آپ اعلیٰ ہیں۔ تو اس طرح جب آپ نماز کے ترجمے پر فوکس کریں گے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے جواب کا انتظار کریں گے، اور اسی طرح جب رکوع اور سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہہ کر رک کر اللہ کی محبت کو دل میں فل کر کے
پھر کہیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، تو آپ کا نماز ختم کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ نمبر 5، آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس کی تو حدیث بھی آتی ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو جب آپ یہ محسوس کر کے پڑھیں گے کہ یہ میرے اور رب کی آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد میں نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، تو آپ کا یہ خشوع خضوع، یہ ملاقات کا لیول اور اپ ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نماز اس طرح پڑھیں جیسے آپ محسوس کریں کہ آپ کے سامنے اللہ کی ذات ہے۔ جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب آپ بات کر رہے ہیں تو حدیث میں آتا ہے این یناجی ربہ، تو آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے سامنے جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ ایسے عبادت کریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اتنا تو ضرور محسوس کریں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ کی ذات آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، آپ کے دائیں طرف جنت ہو، آپ کے بائیں طرف جہنم ہو، آپ کے پاؤں کے نیچے پل صراط ہو، اور آپ کے سر کے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہو۔ تو جب آپ ایسی فیلنگز کے ساتھ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے تو اور مزہ آئے گا۔ پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے کہ آپ قرآن کو تھوڑی سی اس کی عربی سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اس کی ہی شی اٹ ہوتا ہے، مطلب اس کا فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اسی طرح جو انگریزی میں ڈو ڈڈ ڈز ہوتا ہے، سمپل ڈو کب ہے، ڈڈ کب ہے، بنیادی جب آپ عربی سمجھ لیں گے تھوڑی بہت اور قرآن کا ترجمہ آتا ہوگا تو قرآن جو ہے وہ آپ کی دل کی تاروں کے ساتھ کھیلے گا، تو آپ کا دل کرے گا کہ قرات اور لمبی ہو اور لمبی ہو اور لمبی ہو، کیونکہ آپ جو ہے وہ جو قرآن کبھی آپ کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا، جنت کے تذکروں میں، کبھی جہنم کے تذکروں میں لے کر جا رہا ہوگا، کبھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تذکروں میں لے کے جا رہا ہوگا، کبھی معاشرتی زندگی میں، جو بھی وہ صورت شروع کریں گے آپ کے قاری صاحب، تو آپ اس جگہ پہ چلے جائیں گے جو آیات ہو رہی ہوں گی۔ تو انشاءاللہ جب آپ کو قرآن کا ترجمہ آئے گا تو پھر بھی آپ کا نماز میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جتنی آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اتنا زیادہ آپ کو اللہ سے ملاقات کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے ون ٹو ون ڈسکشن کرنے کا مزہ آئے گا، اور آپ اتنے اپنے مسائل حل کروا لیں گے، اتنا آپ کو عبادت میں جو ہے وہ مزہ آتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ اپنے دل میں اللہ کی محبت کو زیادہ سے زیادہ بھریں تو اور زیادہ مزہ آتا رہے گا۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اگر ان ساری باتوں کے باوجود بھی نماز میں وسوسے آتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ ایک نارمل بات ہے، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، اور اس کا علاج حدیث میں موجود ہے کہ آپ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں نماز کے اندر ہی، اور بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے جس بھی آپ پوزیشن میں ہیں 3 دفعہ آپ تھوکیں گے، جس میں آپ واقعی میں نہیں تھوکیں گے لیکن ایسا منہ بنائیں گے جیسے آپ نے تھوکا، تو آپ 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بائیں طرف ہلکا سا چہرہ کر کے آپ تھوکیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے اور اس سے بھی وسوسے جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو وضو کے بعد بھی آپ اپنی شلوار پر، یہ جہاں پہ جینیٹیلیا ہوتا ہے آنسن والی جگہ، وہاں پر پانی کی کچھ چھڑکیں، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ وسوسے نماز کے ختم ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اس کے علاوہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا یہ نماز کا کنیکشن مضبوط کرے اور ہماری نماز کو واقع ہی عبادت والی نماز بنا دے، اور ہمیں اس میں مزہ اور لطف اور سکون آنا شروع ہو جائے۔ اور یہ ایک ریفلیکس ہے، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، جیسے گاڑی چلاتے ہوئے پہلی دفعہ آپ کو ایسا نہیں ہوتا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کا ریفلیکس بن جاتا ہے۔ کوئی بندہ باڈی بلڈنگ کرتا ہے تو پہلے دن اس کے 6 پیکس نہیں بن جاتے، اس کے مسلز نہیں بنتے، اسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے ان مسلز کو بنانے کے لیے۔ تو اسی طرح ہمیں نماز پر بھی محنت کرنی پڑے گی، نفلوں میں اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی، اس کی مشق کرنی پڑے گی کہ ابھی میں 2 رکعت جو پڑھوں گا اس میں انشاءاللہ اللہ سے باتیں کروں گا، اس میں اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں آئے گا۔ اور جب ہم اللہ کے راستے میں جاتے ہیں یا نوافل میں تو اس چیز کی پریکٹس کریں، اور پھر کوئی خیال آ جائے تو اپنے لیے کوئی تھوڑا بہت آڈٹ بھی رکھ سکتے ہیں کہ یار اگر مجھے نماز میں خیال آیا تو میں 20-50 روپے صدقہ کروں گا یا بعد میں استغفار کروں گا، اور واقعی نماز کے بعد میں استغفار ہے بھی ہے۔
تو انشاءاللہ اس کی جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز شاندار سے شاندار بنتی جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔